إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ توبہ کی مقبولیت اللہ پر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت سے گناہ کر بیٹھیں اور پھر ان قریب توبہ کر لیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے اپنے فضل سے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ بہت حکمت والا ہے، وہ بہت حکمت والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، توبہ کی مقبولیت اللہ کے اوپر جو ہے۔ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ جو شخص بے حیائی، بے شرمی، بدکاری، آبسینٹی یا ولگر کوئی حرکات میں ملوث ہوں تو ان کو پہلے تو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو نیک ہو جائیں تو پھر ان سے درگزر کرو، اور اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ آیا یہ آیات منسوخ ہیں یا نہیں ہیں، اس کا تفصیل سے پچھلی 1-2 روز میں ذکر گزرا تھا۔ اب آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ توبہ کی جو مقبولیت ہے یہ اللہ پر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت سے گناہ کر بیٹھیں۔ تو اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جہالت کے اوپر گناہ کرنے کے اوپر پھر گرفت کا مطلب کیا ہے، کہ اگر جہالت سے ہی گناہ کرنا تھا جون سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں توبہ قبول ہونے کی یہ شرط بیان فرمائی ہے کہ جو جہالت سے کوئی گناہ کرے تو ان کی توبہ قبول ہوگی، جو جہالت سے گناہ کرے۔ تو بات وہی جو میں نے پہلے عرض کی کہ اعتراض پھر یہ ہوتا ہے کہ جہالت سے کوئی گناہ کرنا تو اس پر مواخذہ اور گرفت اس کی سمجھ نہیں آتی، اس پر تو مواخذہ اور گرفت ہونی نہیں چاہیے، تو پھر اس پر توبہ کرنے یا اس کی توبہ قبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس شخص نے جہالت سے گناہ کیا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کی خطا، نسیان اور جس کام پر اس کو مجبور کیا جائے اس سے درگزر فرما لیا ہے، مگر یہ بھولنا یا یہ جہالت یا یہ اس علم کا نہ ہونا، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ وہ کیسے، کہ پھر اگر جس گناہ کو جہالت کی بنا پر، علم کے نہ ہونے کی بنا پر، بھولنے کی بنا کے اوپر کیا گیا تو اس پر پھر گرفت کیوں ہے، پھر اسی کی توبہ قبول کیسی ہے جون سی ہے۔ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ جو ہے، معصیت کا ارتکاب جہالت ہے۔ پہلے وہ گناہ یا معصیت عمدن ہی کیا جائے، جان بوجھ کر کیا جائے۔ جہالت سے مراد یہاں کیا ہے اس جگہ کے اوپر؟ جہالت سے مراد اس فعل کی معصیت ہونے کی جہالت نہیں ہے،
کہ گناہ کرنے والے کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ گناہ ہے، اس کو معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے جاہل ہو کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ گناہ ہے، یہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ کیونکہ ذکر چل رہا تھا پچھلی چند آیتوں سے زنا کرنے والوں کا، زنا کرنے والے، ایک وہ جو ورجن یا بیچولر کوارا مرد اور کواری عورت کا زنا کرنا، اور ایک وہ جو شادی شدہ لوگ تھے ان کا زنا کرنا یا بدکاری کرنا۔ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور اس کو اس چیز کی جہالت نہیں ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کو معلوم ہے یہ گناہ ہے، تو پھر اس کو علم کس چیز کا نہیں ہے؟ یہاں شریعت میں جس جہالت کا ذکر کیا گیا یا نسیان کا ذکر کیا گیا وہ کس چیز کا ہے؟ وہ اس چیز کا ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو میں نے گناہ کیے اس کے اوپر جو آگے مجھے عذاب دیا جائے گا، کہ جس عذاب میں میں مبتلا کیا جاؤں گا وہ عذاب کیسا ہوگا، اس کی کیفیت کیسی ہوگی، تو اس کی نوعیت کیسی ہوگی۔ تو اس وجہ سے چونکہ اس کو اس عذاب کی کیفیت اور نوعیت کا ہی نہیں پتا، اس نے وہ گناہ کر لیا، اس نے وہ گناہ کر لیا۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اب میری بات سمجھیے، اس کی توبہ قبول ہوگی۔ جو لوگ جہالت کا کام کر بیٹھیں پھر توبہ کر لیں، یا جو لوگ معصیت کے عذاب سے جہالت کی بنا پر گناہ کر بیٹھیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو میں گناہ کر رہا ہوں اس کے اوپر مجھے جس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، نوعیت کیا ہوگی، وہ عذاب کس طرح کا ہوگا جہنم کے اندر۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اگر توبہ کر لیں تو ان کے لیے ان کی توبہ کی قبولیت ہے، ان کی توبہ کی قبولیت ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور توبہ کا دروازہ جو ان سے ہے یہ کب تک کھلا رہتا ہے؟ توبہ کا دروازہ آگے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ مقبول نہیں ہے، یا ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو مسلسل گناہ کرتے رہتی ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ مقبول نہیں جو مسلسل گناہ کرتے رہتی ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی شخص کو موت آ جاتی ہے، آخری وقت آ جاتا ہے اس کی موت کا، نزا کا وقت آ جاتا ہے، اب وہ کہتے ہیں قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ اب جب آخری وقت ساری عمر توبہ گناہ کرتا رہا، اب جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اس کا موت کی آخری گھڑیاں، آخری سانس شروع ہو جاتی ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ مقبول ہے، نہ تو ان کی توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ان لوگوں کی توبہ مقبول ہے جو حالت کفر میں مرتی ہیں۔ ان کی تو توبہ مقبول ہے ہی نہیں، ان کی تو توبہ جو کفر کی حالت میں مرے، مگر جو گناہ کرتے رہے ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی اگر ان کا آخری وقت آ جائے، اور اگر آخری وقت میں وہ توبہ قبول کریں جو نزاع کا وقت ہے تو اس حالت میں توبہ قبول نہیں کی ہوتی۔ اب وقت ختم ہو چکا ہے، اب وقت ختم ہے۔
اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب اس آیت میں اصل میں فرمایا یہ گیا ہے کہ جو لوگ مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ کرنے میں دیر کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، توبہ کرنے میں دیر کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آ جاتا ہے، اور جب آخری سانس، آخری گھڑیاں، نزاع کا وقت شروع ہوتا ہے تو اب امور غیب جو ان سے ہیں وہ دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں، دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں، فرشتے دکھائی دیتی ہیں، ارواح دکھائی دیتی ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا مرنے والا اکثر کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ سامنے فلاں بزرگ کھڑی ہوئی، سامنے میرے دادا کھڑی ہوئی، میری والد کھڑے ہوئی، میرے پردادا کھڑے ہوئے، فرشتے کھڑے ہوئے، کیونکہ آخری وقت میں امور غیب جو ان سے فرشتے دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں، جب نزاع کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آخری گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں تو اب فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس وقت انسان کو، اگر وہ مسلمان تو چلو ہے ہی ہے، اس وقت تو اس کو یقین ہو جاتا ہے، بلکہ مسلمان تو دور کی بات، اس وقت کافر کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میں غلطی پر تھا اور میں غلط راستے پر تھا، میں نے ساری زندگی غلط راستے پر گزاری۔ تو ایسی حالت میں اس وقت اگر وہ ایمان لے آئیں یا توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ساری زندگی تو انہوں نے توبہ کی نہیں ہے، اب اس وقت جب انہوں نے امور غیب میں سے فرشتوں کا نزول دیکھ لیا کہ اب میرے سامنے فرشتے کھڑے ہیں، یا اور ایسی چیزیں دیکھ لیں، تو اب ان کو یقین آ گیا کہ یہ معاملہ جو میں نے ساری زندگی گناہوں کے بعد توبہ نہیں کی، یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ بلکہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت تو کافر بھی جو ہیں ان کو خدا کی وحدانیت کے اوپر یقین آ جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کافر بھی جو ان سے، مگر اس وقت اس کی وحدانیت کا یقین کرنا اور اس کی گواہی دینا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اب اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، نہیں، اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اب اس کو وہ سزا ملنی ہے، اب اس نے جہنم کا ایندھن بننا ہی بننا ہے، کیونکہ اپنے اختیار سے اللہ کو ایک ماننا یا اللہ کو حق ماننا اور توبہ کرنے کا نام ایمان ہے، نہ کہ اس وقت جب بے اختیاری طور پر یہ چیزیں وہ دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ایمان لایا، مجھے اللہ کے اوپر یقین ہے، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غرغرہ موت، نزاع روح، آخری جو وقت ہے کا وقت نہ آئے تو اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے۔ یعنی جب نزاع کا وقت شروع نہیں ہوا، آخری گھڑیاں اور آخری سانس ابھی نہیں شروع ہوئے، اس وقت اس سے پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا وقت نہ آئی تو اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتی ہیں کہ جس شخص نے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے توبہ کر لی وہ تو اس کی توبہ ٹھیک ہے، وہ اس کی عنقریب توبہ ہے، وہ اس کی توبہ ٹھیک ہے۔ اور امام ابن جریر اور امام بھیکی وہ روایت کرتے ہیں کہ موت سے پہلے ہر چیز عنقریب ہے، اس کا وقت شروع ہونے سے پہلے، اس سے پہلے جو بھی توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ مگر جب موت کا وقت شروع ہو گیا، ایک دفعہ موت کا وقت شروع ہو گیا
اب جتنی مرضی وہ توبہ کرتا رہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے پہلے توبہ مقبول ہوتی ہے، اور جب فرشتہ اس نے دیکھ لیا کہ فرشتہ آ گیا ہے، اور موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد اب اس کی توبہ جنسی ہے وہ مقبول نہیں ہوگی۔ اب فرعون جو ہے اس نے موت کے فرشتے اور عذاب کو دیکھنے کے بعد اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ فرعون نے ایمان تو لے آیا تھا، وہ کہ میں ایمان لے آیا کہ اللہ ایک ہے جو مسلمانوں کا رب ہے، میں ایمان لے آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ جب اس نے دیکھ لیا عذاب کو اور موت کے فرشتے کو، اس نے دیکھ لیا کہ وہ آ گیا میری روح کو قبض کرنے کے لیے اور لینے کے لیے، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون کو، حتیٰ کہ فرعون کو جب غرق نے گھیر لیا، قالا، تو اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ تو اب وہ اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور جس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق ہی نہیں ہے، اور اس اللہ پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس نے یہ کہا تو آگے سے کیا جواب ملا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو اب ایمان لایا ہے، اب ایمان لایا ہے، یعنی آخری سانسوں کے اوپر جب تو نے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا ہے کہ وہ میرے سر پر کھڑا ہوا ہے، اب ایمان لایا، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تو جب موت کا وقت شروع ہو جائے تو اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، اس وقت جو سے اس سے پہلے پہلے توبہ جن سی ہے آپ کر لیں تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک وہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی شرائط کیا ہیں کہ جو کام کیا ہو اس پر ندامت ہو۔ ایک شخص نے گناہ کیا ہے، چوری کی ہے، شراب پی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، زنا کی ہے، اس کو اس کے اوپر ندامت ہے، کیونکہ ندامت جو ہے یہ توبہ کا رکن اعظم ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کر کے غمگین ہوتا ہے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے بھلے وہ استغفار نہ بھی کرے۔ یعنی ندامت جو ہے گناہ کے اوپر، جو گناہ ہو گیا اس کے اوپر ندامت کا قائم ہو جانا یا ندامت کا طاری ہو جانا، وہ بھی اس کی توبہ کی قبولیت کی نشانی ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو ندامت جو ہے یہ توبہ کا رکن اعظم ہے۔ عبداللہ بن مبارک توبہ کی شرائط میں فرماتی ہیں کہ اس کو اپنے کیے ہوئے کام پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کام کرنے کا اس کا پکا ارادہ ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اگر کسی کا حق مارے تو اس کا حق واپس ادا کرے، اور اگر کوئی فرائض میں کوتاہی ہے تو ان فرائض کو بھی پورا ادا کرے، اور حرام مال کھانے سے جو جسم موٹا تازہ ہو گیا ہے اس کے اوپر اتنا غمگین ہو کہ اس کا جسم دوبارہ سے پتلا دبلا ہو جائے، کیونکہ ندامت جو ہے یہ توبہ کا رکن اعظم ہے۔ اتنی ندامت، پریشانی، اتنی شرمندگی ہو اس کو اپنے وجود کے اوپر، تو یہ تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ لیکن وہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد غمگین ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ندامت ہوتی ہے اس کے اوپر، تو وہ استغفار نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جب جو لوگ
جب نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب برے کام کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں، تو اس سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو اچھے کام کریں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب برے کام کریں تو تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تجھ سے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 شخص جون سی ہیں یہ جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوں گے۔ 4 بندے جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوں گے۔ ایک تو وہ شخص جو لا الہ الا اللہ پر مضبوط پکا اس کا اعتقاد ہو، اس کا یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اور اس میں اس کو ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، وہ جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوگا۔ ایک اور جو شخص جب نیک کام کرے تو خوش ہو اور اللہ کی حمد بیان کرے، اور جب برا کام کرے تو اداس ہو جائے، غمگین ہو جائے، نادم ہو اس کام کرنے کے اوپر، اور اللہ سے معافی مانگے۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے یا اس کو کوئی مصیبت پڑ جائے تو وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ ہم بھی تیری ہیں اور ہمیں بھی تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو آخری موت کے لمحات شروع ہونے سے پہلے، موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے جو بندہ توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ وقت بھی گزر گیا تو پھر توبہ قبول نہیں ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔